الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی قریب ہے، اور بہت سے مقامات پر ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہو جائے، ورنہ کل تو یقیناً رمضان المبارک کی پہلی شب ہوگی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقعوں پر امت کو متوجہ فرمایا ہے، اور خصوصاً رمضان تو ایک بہت بڑا موقع ہے اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا، جہنم سے آزادی کا، روزے کا۔ یہ تو بہت بڑا مہینہ ہے۔ تو ایسا ہی کوئی دن تھا، بعض روایات میں آتا ہے آخر یوم من شعبان، آخری دن تھا شعبان کا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان سے چند دن پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ نے اس کے چند جزیات ذکر کیے ہیں، اور بخاری اور مسلم میں بھی ان جزیات کا حوالہ ہے، لیکن وہ مکمل جو خطبہ ہے یا خطبے کی جو زیادہ تر الفاظ ہیں وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں نصیحت فرمائی، اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہیں ڈھانپنے والا ہے، شہر عظیم، ایک عظمت والا مہینہ، ایک نہایت ہی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ شہر مبارک، بابرکت مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، لیلۃ القدر کی رات۔ ایک رات ایسی آنے والی ہے اس مہینے میں کہ جو رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس ماہ مبارک میں اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے، روزہ رکھنا مسلمان کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ ہر عاقل، بالغ، سمجھدار مسلمان پر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ 30 دن یا 29 دن رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ روزہ اس کے علاوہ کہیں بھی فرض نہیں ہے، صرف یہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلِهِ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور اللہ نے اس میں رات کے قیام کو بڑھا دیا ہے، ایک الگ سے ایک عبادت بڑھا دی ہے۔ ویسے تو ہم رات کو مغرب کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرمایا ان نمازوں کے علاوہ اللہ نے اس میں ایک عبادت بڑھا دی ہے، اور وہ عبادت ہے تراویح کی۔ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا، علماء فرماتے ہیں، علماء احناف اور دیگر ائمہ، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو فرمایا اس کی راتوں کا قیام اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عظمت والا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ پھر اس کی عظمت کی بہت سی مثالیں دوسری احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی کہ ہمیں اس کا عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے اس کی عظمت کو بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنی وحی کے نازل کرنے کے لیے اس مہینے کو پسند کیا ہے۔ قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے جو مقام اور جو وقت پسند کیا ہے، صرف قرآن نہیں، اللہ نے جتنی بھی کتابیں انسانیت کو عطا فرمائی ہیں، ساری کی ساری، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، اور بعض علماء کا خیال ہے جتنے بھی صحیفے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جتنے بھی صحیفے اللہ نے عطا فرمائے،
سارے کے سارے اللہ نے رمضان المبارک میں عطا فرمائے. اتنی عظمت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ، بعض روایات میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور صرف اتنا نہیں، پھر تاکید فرمائی کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا، سارے دروازے کھل گئے. اور فرمایا جہنم کے اللہ رب العزت سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. جنت کے سارے دروازے کھل گئے اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو گئے. یہ اس کی عظمت ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے کتنا عظیم بنایا ہے.